میں اپنے سر پہ کیوں رکھوں؟ میں ان کے سروں پہ کیوں نہ رکھوں اپنا ریوالور؟ یہ دونوں کے سروں پہ کیوں نہ رکھوں اپنا ریوالور؟ ابھی ایک بات کی اپنی بیٹی کی، ثواب ہوگا مجھے تو سر آپ نے ابھی ایک بات کی اپنی بیٹی کی، جی آپ جناب اپنے دشمن کی بھی بیٹی کو قاتل کو نہیں دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے، استغفر اللہ۔ تو سر بھائی بات یہ آپ کچھ بھی کر لیں، nothing is going to happen and you can't change the system, simple as that. I'm not so pessimistic by the way. دیکھ لیں آپ ٹرائی کرتے رہے، میں کر رہا ہوں سر، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ آئی ایم گریٹفل سر، تھینک یو ویری مچ۔ آپ جواب دے دیجیے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ واقعہ جو میرے سامنے آیا تھا، گو کہ میں نے اس کو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن کیونکہ آپ نے یہاں پر ایک 12 مئی کے حوالے سے ایک واقعے کا، اس پورے انسیڈنٹ کا ذکر کیا جو کہ ہم سب لوگوں کو ہانٹ کرتا ہے کہ اس دن جو ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 54 افراد مرے ہیں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 48 افراد مرے ہیں۔ آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ شارع فیصل پہ 25 افراد مرے، ہم نے مان لیا کہ 25 افراد مرے، تو باقی جو 13 افراد تھے یا باقی جو 20 افراد تھے وہ کہاں مرے، کس طرح مرے؟ وہ بھی تو آخر لاشیں آئی تھی نا۔ میں ان لاشوں میں سے ایک لاش کا ذکر کر رہی ہوں جو ناظم آباد نمبر 1 یا پاپوش نگر کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا تھا، جہاں پر یہ ہوا اس لڑکی کے جیٹ نے مجھے یہ واقعہ بتایا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ اگر باقی 48 کو بھی 5-5 لاکھ آفر ہوئے تھے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں۔ نو آئیڈیا۔ شمسو صاحب کراچی سے، جی السلام علیکم۔ ایک منٹ، میرے ویور آپ کے ووٹر سے زیادہ اہم ہے میرے لیے۔ آپ تو اپنے ووٹر کو کچھ نہیں سمجھتے، میرے لیے ویور بڑا اہم ہے۔ کیوں ہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا ہم اپنے ووٹر کو کچھ نہیں سمجھتے؟ میں کیوں ریوالور رکھوں یہاں پہ؟ میں آپ لوگوں پہ کیوں نہ رکھوں ریوالور؟ بھائی شمسو صاحب ہیں، جی السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب۔ لقمان بھائی کیسے مزاج؟ میں اللہ کا کرم سر۔ گلستان جوہر کراچی سے شمسو پہلوان بول رہا ہوں۔ پہلوان جی کیا حال ہے آپ کے؟ مجھے معلوم ہے کون بول رہا ہے۔ اچھا جی، آپ کی بحث چل رہی ہے کہ 12 مئی کے واقعات سے شمسو پہلوان صاحب آپ کو گلستان جوہر سے نہیں، آپ کو گوالمنڈی لاہور سے بولنا چاہیے۔ دیکھیں گے جی، اس اینگل سے انویسٹیگیشن کریں گے۔ آپ چودھری افتخار اور اینڈ کمپنی کو ہی مجرم پائیں گے، کسی طرح سے بھی آپ انویسٹیگیشن کر لیں اس کی۔ اب وہ ایک شخص اتنا بڑا آدمی وہ بیٹھا رہا ایئرپورٹ پہ، لاشیں گرتی رہیں اور وہ کہہ رہے تھے جی میں بیٹھا رہوں گا، میں جاؤں گا۔ بہرحال بات تو بڑی لمبی ہے، آپ تو بہت سارے راز کھول رہے ہیں، ایک راز پہلے سے بھی بڑا کھلا ہوا ہے لیکن میں اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ جسٹس صاحب نے اپنے یعنی معزول چیف جسٹس صاحب نے کوشش یہ کی کہ سیاستدانوں کو بیوقوف بنائے، مگر ہوا یہ اس میں کہ وہ انگریزوں کے زمانے کے اس پروسیس میں انگریزوں کے زمانے کے چیف جسٹس بن گئے، یعنی جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان میں سے آدھے رائٹ کو چلے گئے، آدھے لیفٹ کو چلے گئے، باقی جو بچے وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اب جو آپ ان کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں یہ ایک نورا کشتی ہو رہی ہے، نورا مجمع ہوتا ہے، اور اب تو لوگ جسٹس کو یعنی یہ کہتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ کسی جج کو سیاستدان نہ بنائے۔ میں جو بات کہنے والا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے ہی اس ٹی وی نیوز 1 میں ایک دفعہ منیر ملک صاحب آئے تھے، غالباً ڈاکٹر دانش صاحب کا پروگرام تھا، اور اس میں جو انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ ہماری مرضی کا نہیں ہوا تو ہم سپریم کورٹ کو آگ لگا دیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بار کونسل کتنی ایفیکٹو ہوتی ہے، کتنا افیکٹ کرتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو، یعنی جتنے فیصلے وسیم اختر صاحب اس وقت بھی ہوم منسٹر تھے اور وہ بھی ان کی نااہلی ہے کہ وہ منیر احمد صاحب کے اوپر پرچہ نہیں کاٹ سکے۔ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں یعنی بہت زیادہ بلیم وسیم اختر کو لینا پڑے گا اس دن کا 12 مئی کے حوالے سے۔ جناب پہلوان کو میرا سلام کہیے۔ وعلیکم السلام، وہ گوالمنڈی شفٹ ہو رہے ہیں جی۔ بالکل صحیح بات کی ہے انہوں نے، ریکارڈ پہ ہے یہ۔ اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی، فارغ ہو چکے تھے حکومت سے جب یہ لفظ کہا گیا تھا ٹیلی ویژن پہ۔ وسیم اختر صاحب ہیں MNA MQM کے، فوزیہ بہاب صاحب ہیں MNA پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی۔ وی کم بیک ٹو دم۔